بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون۔ عزیز طلبہ کرام، سبق نمبر 81 سورہ یوسف آیت نمبر 82۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جب مصر سے واپس آئے اور آ کر اپنے والد کے سامنے بنیامین کی صورتحال کو پیش کیا تو اسی بات کا تذکرہ چل رہا تھا۔ پہلی آیت کے اندر یہ بات بتائی تھی کہ ارجعوا الی ابیکم، اپنے ابا کے پاس بڑے بھائی نے چھوٹوں سے کہا کہ ابا کے پاس جاؤ اور کہو کہ ان ابنک سرق، بے شک تیرے بیٹے نے چوری کی ہے، وما شہدنا، اور ہم نے پہلے کوئی ایسی گواہی نہیں دی، الا بما علمنا، مگر اپنے علم کے مطابق گواہی دیتے رہے، یعنی یقینی گواہی دی ہے۔ والآن نشہد بالظاہر، اور اب جو ہم گواہی دیتے ہیں تو یہ باعتبار ظاہر کا، یعنی قرائن سے معلوم ہوتا ہے کہ اس نے چوری کی ہے، علم یقین کا اللہ ہی کو پتہ ہے۔ وما کننا للغیب حافظین، اور غیب کو ہم نہیں جانتے، ہمیں معلوم نہیں، حفاظت کرنے والے نہیں ہیں۔ ظاہر میں یہ بات ہم نے کہی ہے۔ دوسری بات یہ فرمائی کہ واسأل القریۃ التی کنا فیہا، کہ پوچھ اس شہر والوں سے، التی کنا فیہا، جس شہر کے اندر ہم تھے۔ یہاں قریہ سے مراد اہل القریہ ہے، یعنی شہر والوں سے، اہل القریہ سے پوچھ، اور قریہ یہاں مصر کو کہا گیا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قدیم اصطلاح میں قریہ شہر کو کہا جاتا ہے۔ یہ اصطلاح کہ قریہ گاؤں اور دیہات کو کہا جاتا ہے، یہ جدید اصطلاح ہے، یہ قدیم اصطلاح نہیں ہے۔ قرآن میں و حدیث میں قریہ شہر کو کہا گیا ہے، اور جواسا کو جو قریہ کہا گیا تو وہ بھی شہر تھا، اس لیے اس کو قریہ کہا ہے۔ دیہات کو اعراب اور بدو کہا جاتا ہے، جیسے کہ بعد میں آ رہا ہے وَجَاءَ بِكُم مِّنَ الْبَدْوِ مِن بَعْدِ أَن نَّزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي۔ تو یہاں مراد مصر کا شہر مراد ہے القریہ سے۔ وَالْعِيرَ الَّتِي، اور اس قافلے سے پوچھے، أَقْبَلْنَا فِيهَا، جس کے اندر ہم آئے ہیں۔ معنی یہ کہ فلسطین کنعان سے ایک اور قافلہ بھی مصر گیا تھا، اور اس قافلے کے ساتھ ہم واپس آئے ہیں، تو ان قافلے والوں سے بھی پوچھ لے اور مصر والوں سے بھی پوچھ لے کہ جو بات ہم نے بیان کی ہے ظاہر میں یہی بات ہے، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور ہم اس بات میں سچے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء غائبدان نہیں تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے برادران جو بات کر رہے ہیں اور یعقوب علیہ السلام کو بھی حقیقت حال کا معلوم نہیں ہے، ان کی بات کو نہیں تسلیم کر رہے، اگرچہ وہ بات بظاہر ٹھیک اور درست ہے، غائبدان ہوتا ہے تو بتا دیتے۔ قال، حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا، بل سولت لکم انفسکم امرا، بلکہ بنایا ہے تمہارے لیے تمہارے نفسوں نے ایک بات، فصبر جمیل، پس صبر جمیل اولا بھی میرے ساتھ زیادہ لائق ہے، میں تو صبر ہی کروں گا اور صبر میرے لیے اچھا ہے۔ یہ بات پہلے کی طرح کہی جیسے کہ یوسف کے بارے میں کہا تھا، گویا کہ قیاس کیا اسی بنیامین کے حال کو یوسف کے حال پر، کہ یوسف کے معاملے میں انہوں نے جھوٹ بولا تھا، تو ہو سکتا ہے کہ اب بھی اسی طرح جھوٹ انہوں نے ایک بات بنائی ہو، حقیقت ایسا نہ ہو۔ اس کو اجتہادی غلطی کہا جاتا ہے، اور اجتہادی غلطی انبیاء سے بھی ہو سکتی ہے، یہ گناہ نہیں ہے۔ قال، کہا، بل سولت، بلکہ بنایا، لکم، تمہارے لیے، انفسکم، تمہارے نفسوں نے، امرن، ایک بات، فصبر، صبر جمیل، صبر جمیل اس صبر کو کہا جاتا ہے جس میں شکوہ مخلوق کی طرف گلا اور شکوہ نہ ہو، اور اللہ ہی کے پاس اپنے شکوے ظاہر کیے جائے، مخلوق کی طرف بات نہ ہو۔ صبر جمیل موصوف صفت مل کر مبتدا ہے، خبر محذوف ہے، اولا بھی، کہ صبر جمیل میرے لیے زیادہ لائق اور مناسب ہے۔ عسى اللہ ان یاتینی بہم جمیعا، امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ لے آئے ان سب کو میرے پاس، جمیعاً، سارے کے سارے یہ آ جائیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، جیسے خواب کی تعبیر سے معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ یوسف کو نبی بنائیں گے،
اور اس طرح کی باتوں سے حضرت یعقوب علیہ السلام بالکل نا امید نہیں تھے، امید رکھتے تھے کہ ایک نہ ایک دن یوسف مل کر رہے گا۔ البتہ وہ جدائی برداشت کر رہے، یہ صدمہ امتحان تھا۔ انہ هو العلیم الحکیم، بے شک اللہ ہی جانتا ہے کہ یوسف کہاں ہے اور یوسف کا کیا حال ہے۔ الحکیم، اللہ حکمتوں والا ہے کہ اس مفارقت اور جدائی میں جو اللہ نے مجھ پر امتحان ڈالا ہے یہ اللہ ہی کی حکمتیں ہیں۔ وَتَوَلَّى عَنْهُمْ، اور اعراض کیا ان سے، معنی جدا ہو گئے، معنی یہ کہ ابھی ان سے گفتگو بند کر دی اور بالکل الگ تھلگ ہو گئے۔ وقالا، اور کہا جاؤ مجھ سے باتیں نہ کرو، تم اپنا کام کرو، میں اپنے اللہ کے سامنے اپنا شکوہ اور گلہ کرتا ہوں۔ کہا یا اسفا، ہے افسوس، علی یوسف، یوسف پر، وابیضت عیناہ، اور سفید ہو گئی اس کی آنکھیں، من الحزن، شدید غم کی وجہ سے، فہو کظیم، وہ غم سے بھر گیا۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے بہت افسوس کیا۔ وابیضت عیناہ کا معنی ہی ہے کہ آنکھیں سفید ہو جانے سے مراد نظر بینائی جو ہے انتہائی کمزور ہو گئی تھی۔ یہ معنی نہیں ہے کہ بالکل نابینا ہو گئے۔ ماوردی نے لکھا ہے کہ ضعف عیناہ ولم یذهب بصرہ، یعنی ان کی آنکھیں کمزور ہو گئی تھی اور نظر بالکل ختم نہیں ہوئی، نظر تھی بالکل، جیسے لوگ کہتے ہیں نابینا ہو گئے۔ تو بعد نے کہا نابینا ہو گئے، لیکن اصح قول یہ ہے کہ ضعف مراد ہے، کمزوری مراد ہے انتہائی۔ اور حسن بصری رحمہ اللہ نے کہا کہ تقریباً چونکہ 80 سال کا عرصہ گزر چکا ہے درمیان میں، اس لیے انتہائی ضعیف اور بوڑھے ہو گئے، تو وہ رو رو کر۔ قزیم، اصل قزم بند کرنے کو کہتے ہیں، انسان انتہائی غمگین ہو جائے تو اس کو گفتگو سے وہ رک جاتا ہے، بند ہو جاتا ہے، اور اندر میں غم اور تکلیف برداشت کرتا رہتا ہے، تو خاموشی کی حالت ہوتی ہے۔ اور قزم کا معنی غصے کو پی جانا بھی ہے، تو معنی یہ ہے کہ انسان جب غصے کو پی جاتا ہے تو اندر کے اندر وہ برداشت کرتا ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ من یکظم الغیظ یأجرہ اللہ، جو غصے کو پی لے گا اللہ تعالیٰ اس کو اس پر اجر عطا کرے گا۔ اور ایک حدیث میں ہے من کظم غیظہ ملأ اللہ قلبہ من الایمان، جو اپنے غصے کو پی جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ایمان سے بھر دیتا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک انسان جس قدر گھونٹ پیتا ہے تو ان میں سب سے زیادہ پسندیدہ 2 گھونٹ ہیں جو اللہ کو محبوب ہے۔ ایک مصیبت پر صبر، یہ گھونٹ جو ہے اللہ کو بہت پسند ہے، اور دوسرا غصے کو پی جانا، اس پر بھی اللہ تعالیٰ بہت راضی ہوتا ہے۔ اور ایک روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ من بث لم یصبر، جس نے اپنے غم کو پھیلا دیا، بتا دی، بات شکوہ کر دیا، تو لم یصبر، اس نے صبر نہیں کیا۔ اور ایک حدیث روایت اور بھی ہے کہ ایک اور صحابیہ تھی، وہ قبر پر رو رہی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تو اس نے کہا رو نہ، خاموش ہو جاؤ۔ تو اس نے کہا کہ آپ پر یہ غم نہیں آیا اس لیے آپ یہ باتیں کرتے ہیں۔ بعد میں پتہ چلا کہ نبی علیہ السلام تھے، اور وہ جا کر معذرت کی اس نے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے کہا کہ میں ابھی صبر کرتی ہوں۔ تو آپ علیہ السلام نے کہا انما الصبر عند الصدمۃ الاولی، صبر تو پہلے صدمے میں تھا، جیسے آپ کو پہلی مرتبہ بات بتائی تھی اس وقت مان جاتا ہے تو اسی پر اجر ہے، بعد میں صبر کرنا یہ صبر نہیں ہے۔ تو حضرت یہ صبر جو ہے یہ اسباب کے محتاط صبر کرنا یا غم کرنا یہ کوئی گناہ نہیں ہے، یعنی انسان دل کے اندر جو غم برداشت کرتا ہے اور دل کے اندر غیر طور اختیاری طور پر جو غم آ جاتا ہے اور انسان کو جو رونا آتا ہے یہ جائز ہے، ناجائز نہیں ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سے بھی ہوا اور انبیاء سے ایسا ہوتا رہا ہے۔ البتہ اس کے اندر رونا، کپڑے پھاڑنا، نوحہ کرنا، چیخنا یہ ناجائز ہے جو کہ اختیاری امور ہے، اور فی نفسی ہی رونا اور غم کا آ جانا یہ گناہ نہیں ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صبر پر شہیدوں کا ثواب عطا فرمایا، اور جو انسان بھی اس امت میں بھی جو شخص مصیبت پر صبر کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو بھی ایسا ہی اجر دے گا۔ امام قرطبی رحمہ اللہ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو اس شدید ابتلا اور امتحان کی یہ وجہ بیان کی ہے کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ اتنا شدید امتحان حضرت یعقوب علیہ السلام پر آیا، 80 سال کی جدائی اور اتنا غم، آنکھوں کا ضعیف ہو جانا،
تو کہا کہ ایک مرتبہ حضرت یعقوب علیہ السلام، بعض روایت میں آتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام ایک مرتبہ نماز تہجد پڑھ رہے تھے اور یوسف علیہ السلام ان کے سامنے پڑے ہوئے تھے، سو رہے تھے اور وہ خراٹا مار رہے تھے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی توجہ ان کی طرف گئی، پھر دوسری دفعہ، پھر تیسری دفعہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فرشتوں سے کہا کہ اے فرشتوں، دیکھو یہ میرا مقبول بندہ ہے اور میرے سامنے کھڑا ہوا ہے اور یہ غیر کی طرف توجہ کرتا ہے، میری عزت اور میرے جلال کی قسم میں ان کی دونوں آنکھوں کو نکال لوں گا اور میں اس شخص کو جس کی طرف یہ جس سے محبت کرتا ہے میں سے اس کو جدا کر دوں گا اور مدت دراز کے لیے ایسا کر دوں گا اور یہ روتا رہے گا۔ تو اس طرح ہو سکتا ہے، اس لیے امام بخاری رحمہ اللہ کی ایک حدیث حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کے اندر دوسرے کی طرف دیکھنا کیسا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ غیر کی طرف توجہ کرنا، اس کے ذریعے شیطان بندے کی نماز کو اچک لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ قالو کہنے لگے تاللہ تفتؤ تذکر یوسفا، تفتؤ افعال ناقصہ میں سے اصل میں لا تفتؤ ہے، تو وہ بیٹے کہنے لگے کہ اللہ کی قسم تو ہمیشہ یوسف کو یاد کرتا رہے گا، حتیٰ تکون حرزن، یہاں تک کہ آپ کمزور ہو جائیں گے، لاغر ہو جائیں گے، وتکون من الحالکین، یا تو آپ ہو جائیں گے ہلاک ہونے والوں میں، یعنی مر جانے والوں میں ہو جائیں گے، کیونکہ آپ کو وہی پرانا قدیم غم یاد ہے اور اسی یوسف کا تذکرہ، حالانکہ زمانہ گزرتا ہے تو غم بھول جاتا ہے، لیکن جیسا طویل زمانہ گزر گیا اور پھر بھی آپ کو غم یاد آ گیا اور پھر آپ یوسف کا تذکرہ کرتے ہیں۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بات تو بنیامین کی چل رہی تھی اور گم بنیامین ہو گئے، تو حضرت یوسف علیہ السلام کا پیچھے آپ نے غم کیوں کیا اور یوسف کا تذکرہ کیوں کیا؟ اور آپ نے کہا کہ مجھے یوسف یاد آتا، یا اسفا علی یوسفا۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جب نیا غم آتا ہے، چھوٹا غم، تو وہ بڑے غم کو یاد دلا دیتا ہے، چھوٹے غموں سے بڑے غم یاد آ جاتے ہیں۔ اس پر تفسیر سراج منیر نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ منعم بن نویرہ ایک شخص تھا، اس کا بھائی مر گیا مالک، تو وہ جہاں بھی کوئی قبر دیکھتا تو اس قبر کے اوپر وہ روتا، تو لوگوں نے اس پر اعتراض کیا اور لوگوں نے کہا فقالوا اتبکی کل قبر رأیتہ، کہ تو جس قبر کو بھی دیکھتا ہے تو اس پر تو روتا رہتا ہے، اس کی کیا وجہ؟ ہر قبر تو مالک کی نہیں ہے۔ بقبر بین اللواء والدکاکک، ہاں تو اس قبر کی وجہ سے جو تیرے بھائی مالک کی لوا اور دکاکک مقام کے درمیان، اس کی وجہ سے ہر قبر کو سمجھتا ہے۔ تو اس نے جواب میں کہا فقلت ان العصا یبعث العصا فکل قبر قبر مالک، کہ ہر غم جو ہے دوسرے غم کو تازہ کر دیتا ہے، ابھار دیتا ہے، اور ہر قبر یہ قبر مالک سمجھتا ہوں، تو اس لیے میں روتا ہوں۔ تو حضرت بنیامین کے یاد آ جانے سے یوسف یاد آ گیا، اس کی وجہ یہ ہے۔ قال حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا انما اشکو بسی، میں شکایت کرتا ہوں، مانا ظاہر کرتا ہوں، بسی اپنے غم کو، بس کہتے ہیں شدت الحزن کو، شدید غم جس کو اضطراب کی حالت ہے، بے چینی کی حالت ہوتی ہے، وہ حزنی اور اپنا غم اللہ اللہ کے سامنے، وہ عالم یعنی تم سے کٹ گیا ہوں، مخلوق سے میں کٹ چکا ہوں، اللہ کی طرف اپنا غم اور شکوہ ظاہر کرتا ہوں، وہ عالم من اللہ، اور میں اللہ کی طرف سے جانتا ہوں ما وہ باتیں لا تعلمون جو تم نہیں جانتے، کہ اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا کہ اللہ ان سب کو لائے گا۔